بریم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو تمام دنیا کے مذاہب کا خلاصہ اور ان کی جان ہے. مذہب خواہ قدیم ترین ہو یا اسلام جو آخری صورت میں ظاہر ہوا، ان سب میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو افضل الذکر بھی فرمایا. جتنے بھی ذکر ممکن ہیں خدا تعالیٰ کی یاد کے جتنے بھی طریقے سوچے جا سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے شاندار، سب سے زیادہ خوبصورت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات اس امر پر روشنی ڈالتی ہیں کہ یہی کلمہ ہے جو ہمیشہ سے ہر مذہب کی جان رہا ہے. اس کے معانی پر جتنا بھی غور کیا جائے مزید گہرائیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. اور عملاً میں نے غور کر کے دیکھا ہے کہ اس میں تمام مذاہب کی تمام سچائیاں پائی جاتی ہیں. اس مضمون کو آپ کریدتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں تو در حقیقت کلمہ توحید کا مضمون پھیلتا چلا جاتا ہے، وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر مذہب کی ہر تعلیم کا خلاصہ یہ کلمہ بن جاتا ہے. انہی معنوں میں ایک مرتبہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس پیغام کو سن کر حضرت ابو ہریرہ باہر گلیوں میں نکل کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے یہ منادی کرنی شروع کر دی کہ اے لوگوں مبارک ہو، جنت کی کنجی مل گئی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کو فکر پیدا ہوئی کہ لوگ اس کلمہ کے سچے مفہوم کو سمجھے بغیر، اس خوشخبری کی گہرائی کو پائے بغیر سطحی طور پر کلمے سے چمٹ کر سمجھیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو وہ اسی طرح پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح کہو. آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا. تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو منع فرما دیا کہ اس کا اس طرح اعلان نہ کرو جس طرح تم کرتے پھر رہے تھے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست تھی، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. وقتی طور پر ایک مصلحت کے خاطر اس کا اعلان تو منع فرما دیا، مگر قیامت تک کے لیے وہ اعلان دنیا میں گھومتا پھر رہا ہے. ابو ہریرہ کی بات تو لوگ بھول جائیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو بھلائی نہیں جا سکتی. یقیناً یہ ایک دائمی سچائی ہے اور اس میں گہری حکمت کا راز ہے. من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ. اس کا ایک پہلو یعنی جھوٹے خداؤں کی پرستش کا جو پہلو ہے اس کے متعلق میں ایک دفعہ کچھ حصہ مضمون کا بیان کر چکا ہوں. اب میں ایک اور پہلو سے متعلق جماعت کے سامنے اس مضمون کو رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم کی ایک آیت سے جس کی نشاندہی ہوتی ہے. اور وہ آیت در حقیقت
اسی کلمہ کی ایک تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جس طرح کلمے میں ایک انکار اور ایک اس بات شامل ہیں. انکار جمع کی صورت میں ہے اور اس بات وحدت کی شکل میں. تمام خداؤں کا انکار، ہر قسم کے خداؤں کا انکار، ہر طرز کے، ہر امکانی خدا کا انکار، مگر ایک اللہ کا اقرار. تو توحید پہلے سب کو کی نفی کر دیتی ہے، اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو پھر خدا کے وجود کا اس بات آپ کے سامنے اس طرح پیش فرماتی ہے کہ اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک خدا ہی رہ گیا ہے. وہی مضمون اس آیت میں بیان ہوا ہے ایک اور پہلو کے لحاظ سے. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کا حال یہ ہوگا کہ گویا اس نے ایک مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دیا ہے. نہ وہ ہاتھ چھوٹنے والا ہے، نہ وہ کڑا ٹوٹنے والا ہے، اور پھر اس سے اس کی جدائی کبھی نہیں ہوگی. یہ جو عظیم الشان خوشخبری ہے موحد کے لیے، اس کا آغاز طاغوت کے انکار سے ہوتا ہے. اگر طاغوت کا کوئی پہلو باقی رہ جائے تو پھر اس نیک انجام کی کامل یقین کے ساتھ خوشخبری نہیں دی جا سکتی. یہ خوشخبری اپنی ذات میں یہ پیغام رکھتی ہے کہ اگر تم نے طاغوت کا انکار کر کے پھر خدا پر ایمان، اگر تم طاغوت کا انکار کر کے پھر خدا پر ایمان لائے ہو تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا. اور اگر تمہارے طاغوت کے انکار میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی رخنے رہ گیا، تو پھر اسی پہلو سے تمہارے انجام کے اوپر بھی خطرات کے سائے پڑ سکتے ہیں. طاغوت کا لفظ توجہ طلب ہے. طاغوت کا لفظ جس مادے سے بنا ہے اس میں سرکشی، حد سے بڑھ جانا، ظلم، تعدی، یہ ساری باتیں شامل ہیں. اور طاغوت کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی. اس لیے اس میں ہر قسم کی شیطانی طاقتیں شامل ہو جاتی ہیں. اور جس طرح لا الہ میں جمع کے معنی شامل ہیں، بلکہ کلیتاً ہر قسم کے خدا کا انکار لازم قرار دیا گیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اسی طرح طاغوت نے بھی ہر قسم کی ان شیطانی طاقتوں کو، ان شیطانی تحریکات کرنے والے ان وجودوں کو شامل کر لیا جو امکانی طور پر ہو سکتے ہیں، یعنی عالم امکان میں جن کا وجود ممکن ہے وہ سارے اس میں شامل ہو گئے. تو انکار جمع کا ہے یہاں بھی، اور اقرار صرف اللہ کا. وہ کون سی طاغوتی طاقتیں ہیں جن کا انکار ہے، اس کا مضمون اس کے لفظ کے معنی میں شامل ہیں. ہر وہ شخص، ہر وہ دوست، ہر وہ دشمن، ہر وہ فلسفی، ہر وہ شخص، وہ ذات، وہ تصور جو انسان کے دل میں کسی قسم کی کجی پیدا کرے، اسے سرکشی پر آمادہ کرے، اسے حد سے تجاوز کرنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، صراط مستقیم سے ہٹا کر کجی کی طرف لے جائے، ہر ایسی طاقت کو طاغوت کہتے ہیں. بس طاغوت کا انکار بہت ہی اہم ہے، اور جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو اللہ کے ایمان کے تمام مثبت نتائج ظاہر نہیں ہو سکتے. اسی حد تک وہ مثبت نتائج خام رہ جائیں گے، ان میں کوئی نہ کوئی خلا رہ جائے گا، کوئی کمی باقی رہ جائے گی، جس حد تک انسان کا تعلق کسی طاغوت سے باقی رہے گا. اس مضمون کو جماعت احمدیہ کے لیے بہت گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے، اور
ہر قسم کے طاغوتی خیالات کو دل سے مٹانا، ہر ایسے شخص سے تعلق توڑنا جو قومی وحدت کے خلاف کسی قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہو اور جس کا آخری نتیجہ طغا بنتا ہو، طغو بنتا ہو، یعنی بغاوت کرنا، انحراف کرنا، حد سے بڑھنا۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو ایک اور پہلو سے بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طغا کرنے، جن لوگوں نے طغا کا جرم کیا، یعنی جو بغاوت میں، سرکشی میں ملوث ہوئے اور طاغوت کے تابع چلے، ان کی سزا ان کی اپنی طاغوتی حرکتوں کے نتیجے میں ان کو ملتی ہے، اور ان کی سزا کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ سمود کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کو فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وہ اپنی سرکشی کے ذریعے سزا پا گئے، یعنی ان کے لیے جو سزا مقرر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حد سے بڑا ہوا عذاب، ایسا عذاب جس کا بیان ممکن نہ ہو، یعنی اس حیرت انگیز طور پر وہ اس قدر طغیانی دکھا رہا ہو، اس قدر جوش دکھا رہا ہو کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حد لانگ چکا ہے۔ تو قومیں جس قسم کے جرائم کرتی ہیں طاغوت کی غلامی میں، بین ہی ویسے ہی عذاب ان کے لیے مقدر ہوتا ہے، جو دراصل ان کے اعمال کی ایک دوسری شکل ہے۔ بس جو لوگ طغیانی کے مرتکب ہوں گے وہ طغیانی کے ذریعے تباہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت نوح کی قوم کو بھی جب ہلاک فرمایا تو اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، فلما طغى الماء، لما طغى الماء، جب پانی نے سرکشی دکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں خدا کے خلاف سرکشی دکھاتی ہیں ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ ادنا ہو کر اپنے آقا کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کو انسان کے غلام کے طور پر پیدا فرمایا گیا ہے، انسان کے لیے مسخر فرمایا گیا ہے۔ تو دیکھیں کیسا خوبصورت جواب ہے ان کی سزا کا کہ پھر جو تمہارے غلام ہم نے بنائے تھے، ہم ان کو تمہاری غلامی سے آزاد کرتے ہیں، ان کو تمہارے خلاف اٹھا دیں گے، تمہارے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کریں گے۔ تم نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کی اور تمہارے آقا نے جو غلام تمہیں بخشے تھے وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پانی بھی طغیانی کے طور پر استعمال ہونا دراصل اسی لفظ طغو سے نکلا ہے جس کا مفہوم ہے سرکشی کرنا۔ تو پھر پانی بجائے اس کے کہ تمہارے لیے رحمت بن کر برستا، وہ سرکشی کے طور پر اٹھ کھڑا ہوگا اور سرکشی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس مضمون کو غالباً سورہ نوح میں ہی اس طرح بھی بیان فرمایا ہے کہ جب وہ نوح نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو پانی تمہارے لیے رحمت کا پانی بن کے برسے گا۔ بس پانی اپنی ذات میں انسان کی غلامی بھی کر سکتا ہے اور انسان کے خلاف بغاوت کر کے اس پر غالب بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی تمام قوتیں ایسی قوموں سے باغی ہو جایا کرتی ہیں جو خدا سے باغی ہو جائیں۔ بس طاغوت کے لفظ میں بہت ہی گہری حکمتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جس قسم کی سرکشی کو انسان کرتا ہے اسی قسم کی سزا وہی سرکشی اس کے لیے مہیا کر دیتی ہے۔ آج کی دنیا میں اس کی مثال ایڈز کی بیماری ہے۔ جس میدان میں آج مغربی دنیا نے خدا کے خلاف بغاوت کی ہے کھلی کھلی، جنسیات کے مضمون میں انہوں نے ہر حد کو توڑ دیا ہے، اور ایسی کھلی بغاوت ہے کہ ان کے ریڈیو، ان کے ٹیلی ویژن، ان کے اخبارات بے حیائی میں حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اور
اسی میدان میں ان کی سزا کے سامان اس طرح مہیا کیے گئے کہ اس جنسی طاقتوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے. جہاں سے وہ لذت ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہاں سے ان کو عذاب مہیا کیا جا رہا ہے. بس یہ مضمون کوئی معمولی مضمون نہیں ہے، بہت ہی اس میں گہرائی اور بہت ہی وسعت ہے. ہر انسان جس قسم کی روحانی بغاوت میں مبتلا ہوگا، جب وہ حد سے بڑھ جائے گی تب اس کی سزا مقدر ہوگی. یہاں اس مضمون کا بھی جواب، اس سوال کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ کیوں ہر جرم کے وقت انسان پکڑا نہیں جاتا، کیوں قومیں ابتدا میں ہی نہیں پکڑی جاتی. اس لفظ میں یہ مضمون داخل ہے کہ جب کوئی حد سے بڑھ جائے تب اس کی سزا کا وقت ہوگا، اور پھر سزا حد سے بڑھ جائے گی. بس قوموں کو ان کی جرم کی طاقتوں، ان کے عصیان کی طاقتوں کے مطابق مہلت دی جاتی ہے. اور گناہوں کی حیثیت سے خدا تعالیٰ کی تقدیر میں کچھ حدیں مقرر ہیں. جو قومیں وہ حدیں پھلانگ جاتی ہیں پھر ان کی سزا کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہی چیزیں جن میں انہوں نے حد سے تجاوز اختیار کیا ہوتا ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے خلاف پھر تجاوز اختیار کرتی ہیں. یہ ایک عام جزا و سزا کا مضمون ہے جو ساری کائنات میں جاری و ساری دکھائی دیتا ہے. اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت سے غور کرنے کے مواقع اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے مواقع ہیں. ہم نے بہت لمبے عرصے تک بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے. ہمارا کام یہ نہیں کہ ایک ہی نسل میں اپنے مقصد کو حاصل کر جائیں، بلکہ ہمارے مقصد کا حصول نسل بعد نسل، جس طرح جھنڈے منتقل کیے جاتے ہیں اس طرح اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر نسل اپنے مطلوب کے قریب تر ہوتی چلی جائے، دور نہ ہٹنے لگے. اس اعلیٰ اور عظیم الشان مقصد کے حصول کے لیے جس کا دائرہ ایک نسل پر نہیں پھیلا ہوا بلکہ مسلسل 20 نسلوں تک پھیلا ہوا ہے، اتنی ہی زیادہ محنت، اتنی ہی زیادہ توجہ، اتنی ہی زیادہ حکمت اور منصوبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بس ہمیں موجودہ نسلوں کو ہر قسم کی طغیانی سے پاک کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ کے رضا کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ کرنا چاہیے. اس مضمون کو بچوں کو، بڑوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ قومیں ہمیشہ اس طرح ہلاک ہوا کرتی ہیں، اور تمہارے سامنے ایک ہلاک ہونے والی بعض قوموں کی تقدیریں بن رہی ہیں، ان کے نقوش ابھرتے چلے جا رہے ہیں. تم کیوں ان سے نصیحت نہیں پکڑتے؟ جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے، اس آیت پر غور کرتے ہوئے اس بدنصیب ملک کا خیال آنا ایک طبعی امر بن چکا ہے، کیونکہ ہر پاکستان جا کر وہاں سے آنے والا یہ انتہائی دکھ بھری اور تکلیف دہ کہانی سناتا ہے کہ ہر دفعہ جانے پر ہمیں وہاں طغیانی بڑی ہوئی دکھائی دی ہے. ہر شعبہ زندگی سے امن کلیتاً اٹھ چکا ہے. شرافت دن بدن مٹتی اور غائب ہوتی چلی جاتی دکھائی دیتی ہے، اور بے حیائی، ظلم، زیادتی، ہر قسم کی بغاوت جو دینی قدروں سے ہو یا عام انسانی قدروں سے ہو، وہ زیادہ زور مارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، زیادہ سرکش ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کی تفصیل بڑی دردناک ہے اور بڑی بھیانک ہے. رحم مٹتا چلا جا رہا ہے قوم سے اور ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. کراچی میں جو پیچھے واقعات ہوئے ان میں 5 نوجوانوں کو پہلے بہت ہی خوفناک اذیتیں دی گئیں ان کو باندھ کر. اس کے بعد ان کو ایک کار میں جو غالباً انہی کی تھی اس میں بندھا ہوا بٹھا کر کار کو آگ لگا دی گئی، اور ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ زندہ تھے اس حالت میں اور اس آگ سے جل کر مرے ہیں.
یہاں تک اس ظلم سے قوم کو جھٹکا لگا ہے کہ مختلف رہنماؤں نے بیان دیے ہیں کہ یہ تو کوئی مسلمانی نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ مسلمانی نہیں۔ وہ ساری مناظر جو بالآخر یہاں تک قوم کو پہنچا گئیں، وہ ہر منزل غیر مسلمان ہونے کی دلیل تھی۔ وہ ہر منزل بتا رہی تھی کہ تمہارا قدم اسلام سے غیر اسلامی طاقتوں کی طرف ہے، ایمان سے طاغوتی طاقتوں کی طرف اٹھ رہا ہے، اور دن بدن تم طاغوت کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہو۔ رشوت ستانی کا تو یہ عالم ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جب میں کراچی پہنچا تو مجھے جلدی لاہور پہنچنا تھا، اور وہاں ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی نہیں ملتے جب تک یا پہلے تعلقات نہ ہوں یا بہت پہلے سے نہ خریدے گئے ہوں یا آپ غیر معمولی زیادہ قیمت ادا نہ کریں۔ اور گاڑی کا یہ حال ہے کہ وہ ٹکٹ جو 120 روپے کا مہیا ہوتا تھا، انہوں نے کہا جب میں نے کوشش کی کہ مجھے کسی ذریعے سے مل جائے تو صاف انکار ہو گیا کہ سارے ٹکٹ بک چکے ہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ بیوقوف نہ بنو، کلی ٹکٹ بیچتے ہیں، آپ 600-700 روپیہ ان کو دیں تو آپ کو ٹکٹ مل جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ کھڑکیوں پہ ٹکٹ مل رہے ہوں، وہاں اسٹیشن کے کلی ٹکٹ بیچتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ 120 روپے کا ٹکٹ، غالباً 120 کا ہی بتایا تھا، وہ 650 روپے میں نے مجبوراً خریدا۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو چکا ہو، ظاہر بات ہے کہ ایک ہی اس کا نتیجہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ قوم اپنی سب حدیں پھلانگ چکی ہے۔ اتنے رخنے پڑ چکے ہیں ان میں کہ دن بدن اور زیادہ پھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ رخنے پڑنے کی تصویر اتنی تیزی سے بنتی ہے کہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، پھر اس کو سلو موشن میں دکھانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ اتنی آہستہ بن رہی ہوتی ہے یا اتنے وسیع پیمانے پہ بن رہی ہوتی ہے کہ بیک وقت انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، آنکھ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی، پھر اس کو تیزی کے ساتھ اکٹھا کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ بعض دفعہ گولی لگنے سے جو شیشے پھٹتے ہیں، ان کو معلوم کرنے کے لیے کہ کس طرح پھٹے تھے، بہت ہی آہستہ رفتار کے ساتھ اس تصویر کو دہراتے ہیں۔ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت گولی لگی تو پہلی درزیں کہاں کہاں پڑی تھیں، پھر کیا رخنے ظاہر ہوئے، پھر کس طرح شیشہ پھٹنا شروع ہوا، کیونکہ بہت تیزی سے واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آہستہ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ پاکستان کا اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ یہاں تیزی سے بھی ہو رہا ہے اور اتنے وسیع پیمانے پہ بھی ہو رہا ہے کہ نظر دھندھیا جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر سطح پر رخنے پڑ چکے ہیں اور مزید پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ان کی تاریخ میں، جو قریب کی تاریخ ہے، جو سب سے بڑا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا گیا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار تھا، اور قومی سطح پر انکار تھا۔ ایک ایسا انکار تھا جس کے متعلق آج تک تمام علماء کہتے چلے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ طاغوت کا انکار تھا، اور توحید سے وابستہ ہونے کے لیے، امت کو ایک کرنے کے لیے یہ انکار ضروری تھا۔ جہاں تک قرآن کریم کے مضمون کا تعلق ہے، فی ذات ہی یہ بات غلط قرار نہیں دی جا سکتی کہ طاغوت کے انکار کے بغیر ایمان کامل میسر نہیں آ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن طاغوت کے انکار، اگر واقعتاً طاغوت کا انکار ہوا ہو تو جو ایمان نصیب ہوتا ہے، اس کی تصویر قرآن کریم نے یہ کھینچی ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ وہ ساری قوم ایک وجود بن جایا کرتی ہے جو ہر قسم کی طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دیتی ہے اور پھر ایمان لاتی ہے، اور اس طرح توحید سے چمٹ جاتی ہے کہ اس کے لیے اس سے الگ ہونا ممکن ہی نہیں رہتا۔ ہمیشہ کے لیے توحید اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔
یہ ہے نتیجہ جو قرآن کریم نے نکالا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کے نتیجے میں جو ان کو توحید ملی، اس توحید کا نقشہ بھی قرآن کریم ہی نے کھینچا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کیسی بدنصیب توحید ان کو حاصل ہوئی کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہو گئے ہیں۔ انکار اور کفر اور ظلم کے نتیجے میں، دشمنی کے نتیجے میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ نفرت کے نتیجے میں اکٹھے ہوئے ہیں، خود نفرت کا شکار ہیں۔ محبت کے نتیجے میں اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ نفرت کے نتیجے میں اس طرح اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہر دل پھٹا ہوا ہے۔ اس قرآن کریم نے جو کسوٹی پیش کی ہے، اس کسوٹی پر آپ اس قوم کو پرکھ کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ واقعتاً یہ اس وقت بھی پھٹے ہوئے تھے جب جماعت احمدیہ کو الگ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کے نتیجے میں ایک وحدت کا اعلان کیا تھا، یعنی مذہبی لحاظ سے اس وقت بھی پھٹے ہوئے تھے، بلکہ اس کے بعد ہر دوسری جہت سے بھی پھٹنے لگے۔ کوئی ایک پہلو بھی پاکستانیوں کی شخصیت کا ایسا نہیں رہا جس میں پھر درزیں نہ پڑنی شروع ہوں، مزید رخنے نہ پیدا ہونے شروع ہوئے، بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے شیشہ ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ تو بدنصیب ملک ہے جو کرچی کرچی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مذہبی وحدت کا تو یہ حال ہے کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کے خلاف اناد میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہر قسم کا گند فقانہ رنگ میں شائع کیا جاتا ہے، اس کو ایک طرف چھوڑ دیجئے۔ کل ہی مجھے وہاں سے بعض اشتہارات ملے ہیں جو شیعوں کے خلاف ہیں، اور ایسی گندی زبان استعمال کی گئی ہے، ایسا خوفناک اشتعال دلایا گیا ہے شیعہ علماء کی تحریروں سے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں پھیلیں تو نہایت خونریز فسادات شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ جو اعلان اشتہارات شائع کرنے والے معروف سنی علماء ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مخفی اشتہارات ہیں، سب کو پتہ ہے کون ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ صوبائی طور پر تقسیم ہوئی تھی، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اس بات پر پریشان و فکر مند تھے کہ صوبائی تقسیمیں شروع ہو گئیں۔ اب صوبے خود تقسیم ہو رہے ہیں، شہر تقسیم ہونے لگے۔ کوئی ایک افتراق کی راہ ایسے نہیں ہے جو کسی جگہ جا کے بند ہو چکی ہو۔ کوئی رخ ایسا نہیں ہے افتراق کا جس کی کوئی آخری منزل ہو۔ ہر تفریق کے بعد ایک اور تفریق ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے سندھ اور پنجاب کی تفریق تھی، پنجاب اور صوبہ سرحد کی تفریق تھی، بلوچستان کی اور پنجاب کی تفریق تھی۔ اب پنجاب بٹ چکا ہے بیچ میں سے، سندھ بٹ چکا ہے، کراچی بٹ چکا ہے، حیدرآباد بٹ چکا ہے، اور ان کے اندر مزید پھر رخنے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جزا وہ جزا نہیں ہے جس قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ دیکھو اگر واقعتاً تم نے طاغوت کا انکار کیا اور تمام طاغوتی طاقتوں سے تعلق توڑ لیا تو تم طغیانی میں نہیں بڑھو گے، تمہیں وحدت عطا کی جائے گی، تمہیں قوت عطا کی جائے گی، تمہارا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا پختہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے ٹوٹنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ یہ کیسا انکار تھا جس انکار نے اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ کیا قرآن کریم کی اس آیت کے تابع انکار تھا؟ کیا قرآن کریم کی یہ پیشگوئی اور یہ وعدہ نعوذ باللہ جھوٹے نکلے؟ ہرگز نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا انکار ہے اور طاغوت پر ایمان لانے کے مترادف بات ہوئی ہے، ورنہ خدا تعالیٰ تو ایسا نہ شکرہ نہیں، ایسا بے وفا نہیں کہ وہ قوم جو اس کی خاطر عظیم الشان اقدامات کر رہی ہو اور طاغوت کو مٹانے کے لیے کاروائیاں کر رہی ہو، اس قوم کو پکڑ کر اپنے سے تعلق توڑ کے طاغوت کے حوالے کر دے۔
اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خلاصہ طغیانی ہے. اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی جس میں سمود کا ذکر ہے. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وہ اپنی سرکشی کا ہی شکار ہو کے رہ گئے. وہی سرکشی جنہوں نے خدا اور خدا والوں کے خلاف اختیار کی تھی، وہی ان کے لیے وہ طاغیہ بن گئی جو حد سے بڑھے ہوئے عذاب کی صورت میں ان کو ہلاک کر گئی، ان کو دنیا سے مٹا گئی. بس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری تمنا ہے کہ ایسا ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ خوف ہے کہ یہ قوم اگر نہ سمجھی تو ایسا نہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کچھ چند سال پہلے میں نے خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں بتایا کہ اس قوم کا رخ کس طرف ہے اور کس قسم کی سزائیں ان کی مقدر معلوم ہوتی ہیں. ان میں ایک یہ مضمون بھی تھا کہ لوگ لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے، ہر شخص ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے گا اور امن دنیا سے ملک سے اٹھ جائے گا. وہ آپ خطبہ دوبارہ سنیں یا وہ خطبات سنیں تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح 1400 سال پہلے جو قرآن کریم نے سرکش ہونے والی قوموں کے حالات بیان کیے تھے وہ پاکستان کے حالات پر کتنے دردناک طور پر ثابت آ رہے ہیں، اطلاق پا رہے ہیں اور ان پر ثابت ہوتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی گہری فکر کی بات ہے. جہاں تک تمام دنیا کی جماعتوں کا تعلق ہے، ایک تو ان کے لیے اس بات میں ایمان کی مضبوطی کا پہلو ہے، یعنی ایمان افروز واقعہ ہے ایک پہلو سے کہ ان حالات کو دیکھنے کے بعد دنیا کے پردے پر جہاں بھی کوئی احمدی بستا ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی گمان نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے تھے. کیونکہ اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے تھے تو قرآن کریم کی آیت پھر بالکل محمل اور بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے کہ طاغوت کا انکار کرنے والے خدا سے مضبوط تعلق قائم کر لیا کرتے ہیں اور ایک وحدت میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے تھے تو جس قوم نے اس شدت کے ساتھ قومی سطح پر پورے کامل غور اور ان کے کہنے کے مطابق فکر اور تدبر کے بعد ایک سوچا سمجھا فیصلہ کرتے ہوئے انکار کیا ہے، اس قوم کو جزا ملنی چاہیے یا سزا ملنی چاہیے، یہ سیدھا سوال ہے. بس اتنے بڑے عظیم الشان فیصلہ کے بعد جو ان کے فکر کے مطابق طاغوت کا کلیتاً قومی سطح پر انکار تھا، وہ کیسا خدا ہے جس نے ان کو طاغوت کے حوالے کر دیا. اب یہ دیکھنا تو کوئی کسی خاص بصیرت کی یہ دیکھنے کے لیے تو کسی خاص بصیرت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان طاغوت کے حوالے ہے اور احمدیت کے بڑے سے بڑا دشمن بھی خود یہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں ہم طاغوتی طاقتوں کے حوالے ہو چکے ہیں. کہ کس نے آپ کو طاغوت کے حوالے کیا؟ کس خدا نے؟ اس خدا نے جس پر آپ ایمان لائے تھے، جس کی خاطر آپ نے نعوذ باللہ طاغوتی طاقتوں سے تعلق توڑا تھا. اس لیے یہ ایسی قطعی منطق ہے، ایسی یقینی دلیل ہے کہ دنیا کے پردے پر جو احمدی بھی ان حالات کا مشاہدہ کرے اور اس کے پس منظر میں ہونے والے واقعات کو نگاہ میں رکھے، اس کا ایمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایسا مستحکم ہو جائے گا کہ اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ لا انفصام لہا. ان حالات کو دیکھنے کے بعد دنیا کے پردے پر کوئی احمدی ایسا نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کڑے پر ہاتھ نہ ڈال دے جو خدا کی رسی سے بندھا ہوا ہے، اور پھر یہ اقرار نہ کرے کہ ہاں اے خدا میں نے اس کڑے پر ہاتھ ڈالا اور مجھے یہ جزا مل گئی ہے کہ لا انفصام لہا، نہ اب یہ کڑا ٹوٹ سکتا ہے نہ میرا اس سے یہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے. لیکن دوسرے پہلو سے ایک بہت ہی بڑی عبرت بھی اس میں ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے. عبرت اس میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایسی قوموں کو پھر معاف نہیں کیا کرتا جو حد سے تجاوز کر دیتی ہے اور نام کے لحاظ سے ان کا کسی سے بھی تعلق ہو اس تعلق کی پھر پرواہ نہیں کیا کرتا.
بس جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ اس کڑے پر ہاتھ ڈالنے کے بعد پھر کبھی اسے بے وفائی نہ کرے اور مسلسل اپنی ذات پر نگران رہے. ہم میں سے ہر شخص بحیثیت شخص، ہر جماعت بحیثیت جماعت، ہر تنظیم بحیثیت تنظیم، ہر گھر والا بحیثیت گھر کے مالک کے، ہر عورت بحیثیت ماں کے یا بہن کے یا اور اپنے تعلقات کے دائرے میں اس بات پر نگرانی کرے کہ ہم میں کسی قسم کی طغیانی کے آثار نہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں. طغیانی کا جو مضمون ہے یہ اپنی ذات میں ایک بہت ہی واضح تصویر پیش کرتا ہے. طغیانی یوں ہی تو نہیں آ جا کرتی اچانک، اسے پہلے آثار پیدا ہوتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، ہواؤں میں ہواؤں کے مزاج بگڑنے لگتے ہیں. دیکھنے والے کو خواہ موسم والوں نے پیش خبری کی ہو یا نہ کی ہو اندازہ ہو جایا کرتا ہے. پرندوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کتوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے. وہ بھی بے چین ہوتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں، کوے کائیں کائیں کرنے لگتے ہیں. اور جو بعض بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بیماریوں کی علامتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں. چنانچہ ایک تجربہ آج سے 8-10 سال پہلے کیا گیا. ایک بچی کو موسم بگڑنے پر دمے کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی اور اس کا ڈاکٹروں نے جب تفصیل سے جائزہ لیا تو اس بات کو یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دنیا کا کوئی آلہ بھی ابھی موسم کی تبدیلی کا حال جانچ نہیں سکتا تھا، کوئی علامت نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن اس کی بیماری اس علامت کو پکڑ لیا کرتی تھی. اور جب وہ بیماری کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو لازماً موسم میں وہی تبدیلی پیدا ہوتی تھی جو اس تبدیلی سے پہلے وہ بیماری اس کو پکڑ لیتی تھی. تو خدا تعالیٰ نے تو کانشیسلی یعنی باشعور طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی انسان کے اندر یہ طاقتیں پیدا فرمائی ہیں کہ وہ حالات کا جائزہ لے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گناہ جڑ پکڑ رہے ہوں، طغیانیاں سر اٹھا رہی ہوں آہستہ آہستہ، اور کسی صاحب بصیرت کو، کسی آنکھوں والے کو کچھ دکھائی نہ دے. جو خاندان ہلاک ہوتے ہیں، جن کی بچیاں آزاد ہو کے گھروں سے نکل جاتی ہیں، جو وہ خاندان جن کی اولادیں ان کے لیے کسی نہ کسی طرح ذلت کا موجب بنتی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ اچانک یہ ہو گیا ہم بے بس ہیں، بالکل جھوٹ ہے. طغیانی کا مضمون ہر جگہ بالکل اسی طرح صادق آتا ہے جس طرح بیرونی دنیا میں صادق آتا ہے. ایک دن میں طغیانی نہیں ہوا کرتی. اور خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم مہلت دیتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ حدوں سے تجاوز کر جاؤ، یہ بتاتا ہے کہ بہت لمبا عرصہ ان چیزوں کے پیدا ہونے اور اپنے پائے تکمیل تک پہنچنے میں لگتا ہے. بس یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کسی کے لیے کہ جی ہم اچانک پکڑے گئے. چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں اور واپس آ کے کچھ حرکتیں کرتے ہیں، ہر صاحب بصیرت کے لیے اس میں ایک انتباہ ہوتا ہے. اسی وقت وہ پہچان سکتا ہے کہ اس بچے کا رخ کس طرف ہو چکا ہے. چنانچہ بعض مائیں جو ذہین ہیں اور ان باتوں کا خیال کرتی ہیں، بعض دفعہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے 2-2, 3-3 سال کے میرے پاس لے کے آئی ہیں کہ اس میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، جب ٹیلی ویژن دیکھتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے، جب کنڈر گارٹن جاتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے، اور ہمیں فکر پیدا ہو گئی ہے. وہ بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے. اور میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کیسی پاکیزہ اور کیسی اعلیٰ اور کیسی ذہین مائیں خدا تعالیٰ نے احمدیت کو بخشی ہیں. پھر ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ طریقے اختیار کریں، یہ کریں. چنانچہ یہی انگلستان میں ایسی ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی کہ یہ حرکت کرتا ہے، مجھے اس سے بڑی فکر پیدا ہو گئی ہے. میں نے اسے سمجھایا. اس کے بعد جب دوبارہ پھر چند مہینے یا سال کے بعد وہ خاندان آیا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے اب ہمیں تسلی ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے. جرمنی سے ایک خاتون کا خط آیا کہ میری بچی اس عمر کی ہے، اس نے یہ بات شروع کر دی ہے، میں بڑی پریشان ہوں. تو وہ ذہین قومیں جنہوں نے لمبے فاصلے طے کرنے ہیں، جن کا کام ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ نسل بعد نسل پھیلا ہوا ہے،
उन्हें लाजमन इसी तरह साहिब बसीरत होना होगा, उन्हें लाजमन इसी तरह हसास बनना होगा। जब तुग़यानियां जोर मार जाएं, पकड़ जाएं, तो फिर उनके सामने कोई पेश नहीं जा सकता। बड़ी सी बड़ी कौमें भी उनके सामने बिल्कुल बेहकीकत होकर रह जाया करती। और ये छोटे से तूफान आए हैं इंग्लिस्तान में, आपने देख लिया है कि कितनी बड़ी अजीम शान ताकत है इंग्लिस्तान की, यानी गई गुजरी होने के बावजूद अभी गरीब मुल्कों के मुकाबले पर बहुत ही बड़ी एक ताकत है, बहुत मुनज़्ज़म है, हर किस्म के सामान इनको मुहैया है। लेकिन हवाओं के सामने और बारिश के सामने इस तरह बेबस हो गए कि कोई भी पेश नहीं जाती। जैसा पाकिस्तान के झोंपड़ियों वाले बेबस हो जाया करते हैं, उसी तरह ये बड़ी बड़ी मजबूत इमारतों वाले बेबस होकर रह गए। वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में बाज अचानक आने वाले खौफनाक तूफान हैं। अचानक इन मानों में कि जब वो पहुँचते हैं साहिल तक तो बड़ी तेजी के साथ वो शिद्दत इख्तियार करते हैं, मगर इन मानों में नहीं कि वो बनते ही वहीं हैं। सैकड़ों मील पहले, बाज़ दफ़ा महीनों पहलों से वो परवरिश पा रहे होते हैं, वो आसार बन रहे होते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं किनारे तक और किसी शहर पर, किसी साहिली कस्बे पर हमला करते हैं, तो वो तूफान इस तरह है जैसे बिल्कुल अचानक पैदा हुआ। उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि बाज़ दफ़ा मजबूत छतें अचानक उड़ जाती हैं, कारें कई कई फुट बुलंदी तक उठ के फिर गिरती हैं। अचानक इंसान खड़ा हुआ एकदम भगोले की तरह हवा में उड़ जाता है और फिर सैकड़ों फुट की बुलंदी से गिरता है। बड़े बड़े मजबूत गर्डर, बड़े बड़े भारी कंक्रीट के तौदे यूं हवा में उड़ जाते हैं जैसा छोटे से कंकर को इंसान उछाल दे। उस वक्त इंसान की क्या पेश जा सकती है। कुरान करीम ने बहुत खूबसूरत नक्शा खींचा है, तगल लम्मा तगल मा, उनको तागिया ने पकड़ लिया। इसका मतलब यह है कि ऐसा अजाब जिसके सामने इंसान बिल्कुल बेबस और बेअख्तियार होकर रह जाए। बस जब ये तागिया बनती है उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपके किसी बच्चे में, आपके किसी अजीज में ये बगावत अपना जोर मार चुकी होती है और वो अपना सर उठा लेता है, फिर आप, वो वक्त नहीं है कि आप उसको संभाल सकें। फिर रोने और हसरत के सिवा और कोई चारा बाकी नहीं रहता। हाँ, दुआ के जरिए बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा कर देता है और दुआ के जरिए हर तुग़यानी पर भी फतह पाई जा सकती है। देखें, हज़रत नूह भी तो उसी तुग़यानी के शिकार थे, लेकिन किस तरह खुदा ताला ने आपको उस तुग़यानी पर फतह अता फरमा दी। बस ये एक अलग मज़मून है। लेकिन आम हालात में इंसान जब सरकशी अपनी इंतहा को पहुंचे तो फिर बेबस हो जाया करता है। इसलिए आप अपनी, खुसूसन वो लोग जो मगरबी ममालिक में रहते हैं और वो लोग भी जो आजकल बदकिस्मती से ऐसे तीसरी दुनिया के माशरे में रह रहे हैं जहां नाम की मजहबी कदरें रह गई हैं, लेकिन हर लिहाज से हर बदी जोर मार चुकी है, उनको चाहिए कि अपनी औलाद को, अपने गिरदो पेश को, अपने माहौल को, अपने अजीज़ों को हमेशा बारीक नज़र से देखें और आसार जब पैदा हो रहे हों उस वक्त उन आसार से निपटने के सामान करें। उन आसार से निपटने के सामान में दुआ भी शामिल है और उस वक्त की दुआ ज़्यादा मौसर होगी। फिर दूसरे ज़राए दुआ के लिए लिखना, जमात के निज़ाम से ताल्लुक़ जोड़ना और हर किस्म की कोशिशें करना। जबकि अभी बीमारी सिर उठा रही है, जब कैंसर बन चुकी हो, जब अपनी इंतहा को पहुंच चुकी हो, तो फिर तो कुछ पेश नहीं जा सकती। चुनांचे कैंसर भी दरअसल इसी तागिया की एक शक्ल है, वो बीमारी जो बेकाबू हो जाए, जो सरकश हो जाए, जो निज़ाम को कबूल करने से इनकार कर दे। बस जमातों में भी जहाँ जहाँ ऐसे लोग पैदा हों जो ऐसे वसवसे फूंकते हैं, जो बिल आखिर निज़ाम के खिलाफ बगावत पर मुंतज होते हैं, उनकी भी निगरानी करें और वक्त पर उन्हें समझाएं। मामूली कोशिशों से भी इब्तिदा में चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। बस इबरत भी है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और सारी दुनिया की जमात को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए।
اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کبھی بھی جماعت احمدیہ کو اس انجام تک نہ پہنچائے کہ اس کے نفس کی طاغیہ اس پر قابو پا لے اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے قدرت اس سے بیرونی طاغیہ کے ذریعے انتقام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں راہ راست اور پر قائم رکھے اور وہ توازن اختیار کرنے کی توفیق بخشے جو اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر